انہوں نے سوال کیا جواد بھائی نے کہ نماز کا ایک اور بھی مقصد ہے جس میں قرآن نے بتایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو یہ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ بیسیکلی ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مطلب آپ یہ سمجھیں، یہ بھی بڑی اب وہی بات ہو جائے گی جس کو ہم نہیں جلدی کہیں قبول نہیں کریں گے. سورہ عنکبوت کی آیت ہے جی کہ ان کو میری کتاب میں سے، زہر بھائی ورڈز ہیں، ان کو میری کتاب میں سے میری وحی تلاوت کر کر کے سنائیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. ٹھیک ہے جی. پہلی آیت پہلے کیا ہے؟ ان کو اپنی وحی سے جو میں نے کتاب آپ کے اوپر نازل کی ہے اس وحی میں سے پڑھ پڑھ کر سنائیں اور نماز ادا کریں. اور آگے فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور ذکر ان سب سے بڑی شے ہے. اس کو چیک کریں قرآن سے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر وہ کیا شے ہے جس کو سب سے پہلے تو یہ مانے نا، قرآن کی تلاوت قرآن سے، نماز سے، اس سے بھی اوپر کوئی شے ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی شے ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو ذکر ہے نا، ذکر بہت مسکنسیپشن ہے ہمارے اندر. ہم سمجھتے ہیں ہم تسبیحات کو ذکر، نماز ذکر. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے. یہ ساری چیزیں ذکر ہیں. یہی ہم سے غلطی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ مسئلہ حل کیا. ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ نماز، تسبیحات، قرآن یہ ذریعہ ذکر ہے، ذکر نہیں ہے. ذریعہ ذکر ہیں، وہ اس ذکر تک پہنچنا، اس تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ ذکر نہیں ہے. یہ ذکر صرف آج ہے نا، صرف ہمارے اندر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ذکر کیا ہوتا ہے جی؟ ذکر کہتے ہیں یاد کو. یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قاعدے قانون، ہر عبادت، ہر قرآن وحی سے اس کی ذات اوپر ہے. یہ اس کی یاد ہے جس کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ جب میرا کوئی دوست، میرا کوئی چاہنے والا جب مجھ سے دور ہوتا ہے تو میں کیا کہتا ہے؟ یار اس کی یاد آ رہی ہے. ہم اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو اکثر نہیں لفظ بولتے کہ یار مجھے اس کی یاد آ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ملنا چاہتا. یاد کی ایک بڑی خوبصورت ڈیفینیشن جو باسط صاحب نے بیان کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یاد کی تعریف کیا ہے؟ محبوب کی غیر موجودگی میں اس کی موجودگی کی خواہش کا نام یاد ہے. آپ محبوب سے دور ہیں، اس کی موجودگی، اس کے وصل، اس کو ملنے کی خواہش کا نام یاد ہے کہ آپ اسے ملنا چاہتے ہیں. یہ ہے یاد، یہ ہے ذکر. آپ اللہ تعالیٰ کو بائی سیلف اس کو محسوس کریں کہ ہاں وہ میرے ساتھ ہے. اللہ کی یاد آ گئی نا، اللہ کی وہ ذات کی پریزنس کہ یار وہ میرے ساتھ ہے، میری شاہ رکھ کے قریب ہے، تب پھر آپ انسان ہر گناہ سے آزاد ہو گئے. اقیم الصلاۃ لذکری. اب نماز کیا کرتی ہے؟ نماز آپ کو اللہ کی یاد سے کنیکٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اللہ اکبر کہا، اب آپ اور اللہ 1 to 1 ملاقات ہوگی، کنیکشن ہو گیا. آپ نماز نے آپ کو اللہ کی یاد کے ساتھ منسلک کر دیا. ٹھیک ہے. تو بالکل ایسے ہی جس طرح آپ اپنے محبوب سے ملنا چاہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اللہ سے باتیں کرنے کا میرا دل کرتا ہے نا تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. ابھی قرآن اور نماز دونوں چیزیں آ گئی جو اللہ کی یاد کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کرے. اب اس میں سارے ذکر آ جاتے ہیں، اس میں تسبیحات بھی آ جاتے ہیں، اس میں مسنون دعائیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں نماز بھی آ جاتی ہے، اس میں قرآن بھی. لیکن $1,000,000 کویسچن یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں اللہ کی یاد اگر پیدا نہیں کر رہی تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے، صرف کچھ بھی نہیں. یہ ہے وہ اقیم الصلاۃ لذکری کہ نماز قائم کرو تاکہ میری یاد قائم ہو.